ویمن آف سبسٹنس کے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کی ملاقات فرزانہ علی سے کروا رہے ہیں، جو خیبر پختونخوا کے آج ٹیلی ویژن چینل کی بیورو چیف ہیں۔ یہ پہلی پاکستانی خاتون ہیں جو خیبر پختونخوا میں کسی بھی چینل کی بیورو چیف ہیں، اور ابھی تک ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ واحد خاتون ہیں جو اس شعبے میں اپنے چینل کو لیڈ کر رہی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کا تعلق ہے، ایک بہت کنزرویٹو فیملی سے یہ بلانگ کرتی ہیں۔ فرزانہ علی کیسے شعبہ صحافت میں آئیں، کس طریقے سے انہوں نے اپنی جگہ بنائی، کیا چیلنجز درپیش ہوئے اور کیا اپرچونٹیز ان کو ملی، آئیے بات کرتے ہیں فرزانہ علی سے۔ السلام علیکم فرزانہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، اور جو میں آپ سے سب سے پہلے پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ انتہائی شوونسٹک کہا جاتا ہے خیبر پختونخوا کو، بہت زیادہ میل ڈومینیٹڈ ایک سوسائٹی ہے خیبر پختونخوا کی۔ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے کیسے آپ نے یہ بہادری دکھائی کہ آپ میڈیا میں آئیں اور پھر اتنے عرصے سے اس میں قائم ہیں؟ شاید میرا بچپن، لڑکپن اور پھر کالج جس طرح سے میں نے کیا، اور پھر جب سوچا کہ مجھے جرنلزم کرنا ہے، وہ بھی ایک چیلنج تھا ہماری اتنی کنزرویٹو فیملی میں، تو اس وقت مجھے لگا کہ چیلنج اچھے ہوتے ہیں، انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور لڑنا چاہیے، کیونکہ جو میری پہلی خواہش تھی اس پر اکثر مجھے کہا گیا کہ اوہو اس فیملی میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ پوری ہوئی، مطلب میں نے اسٹرگل کی کہ نہیں مجھے پڑھنا ہے، آگے یونیورسٹی جانا ہے۔ آئی واز دا فرسٹ ون کہ جس نے یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کی کو ایجوکیشن میں، کیونکہ مین مسئلہ ہمارے ایک چچا ہیں جو کہ ایئر فورس میں ہوتے تھے، تو ان کی بیٹیاں کو ایجوکیشن میں پڑھی۔ کالج کے بعد میرے ذہن میں یہ ہو گیا تھا کہ نہیں، ہمت کرنی پڑی۔ اچھا فرزانہ، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جس ایج میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے کچھ چیلنجنگ کام کرنا ہے، وہ بہت ارلی ایج ہوتی ہے، اس وقت میں انسان کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو کہیں پہ کوئی انسپریشن تو آپ کے لیے ہوگی نا؟ وائی جرنلزم، کہاں سے انسپائر ہوئی؟ بچپن میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جیسے آپ گلی میں جا رہے ہوں اور جیسے ایسی سوسائٹی میں لڑکے آپ کو چھیڑ لیتے ہیں، تو گھر والوں کا اس سے رد عمل یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کو مجرم کا پتہ ہے کہ کنوں نے گلی میں یہ حرکت کی، ان کو مورد الزام ٹھہرانے کے، ان کو روکنے کے، آپ اپنی بچی کو گھر بٹھا دیتے ہو، تو مجھے پردہ کرا دیا گیا۔ تو وہ پہلی ایک چیز تھی جس نے میرے اندر ایک چیز کو ابھارا کہ کسی اور کے جرم کی سزا، گناہ کی سزا مجھے ملی ہے، تو میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور جب بھی مجھے موقع ملا میں اس کے خلاف ضرور آواز اٹھاؤں گی۔ پھر میٹرک میں ایسا ہوا کہ میرے ابا سیڑھیوں سے گرے، تو ایک بات جو میں، اور وہ کوما میں چلے گئے، کچھ ان کے ساتھ بہت مشکل وہ وقت تھا ہم فیملی کے لیے، تو اس وقت میں نے کچھ عورتوں کو اپنے گھر میں یہ کہتے سنا کہ یہ چونکہ 3 بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی ہے تو یہ باپ کے لیے منحوس تھی، اور جیسے کہ بڑے کہتے ہیں کہ جب یہ باپ کے کندھے تک پہنچے گی تو ان کو ضرور کچھ ہوگا، اور یہ دیکھو وہ بات سچ ہو گئی۔ تو یہ وہ دوسرا دھچکا تھا جو مجھے لگا، اور میں نے سوچا کہ مطلب یہ کیا ہے، آپ 3 بھائیوں کے بعد پیدا ہو گئی ہو تو آپ کیسے منحوس ہو سکتے ہو، اور پھر میری وجہ سے میرے ابا کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ میں کیسے مان لوں؟ نہیں، یہ غلط بات ہے، اور مجھے سوسائٹی سے اس سوچ کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو پھر میں جب کالج میں تھی تو میں، بلکہ اسکول کے زمانے سے ہی وہ غالب کے جو خط ہوتے ہیں نا ان کو کاپی کرنا، چھوٹے چھوٹے افسانے لکھنا، تو میری جو لٹریچر، میرا اردو لٹریچر تھا گریجویشن جب میں کر رہی تھی، تو میری اردو لٹریچر کی ٹیچر کا کہنا تھا کہ میں بہت اچھا لکھتی ہوں، تو مجھے نا ضرور اس فیلڈ میں جانا چاہیے۔ اچھا، مجھے تھوڑا سا کتابیں پڑھنے کا بھی شوق ہوا، وہ آپ جو ہے نا محمد بن قاسم کو پڑھتے پڑھتے اور سنتے سنتے تو آپ کو ایک نئی دنیا جب واہ ہوتی ہے، جب آپ کالج کی لائبریری کا دروازہ کھلتا ہے، تو مجھے لگا کہ نئی دنیا وہ نہیں تھی جو مجھے مطالعہ پاکستان میں پڑھائی گئی یا ایک اپنے ارد گرد دکھائی گئی، نئی دنیا اس سے مختلف ہے اور بہت بڑی ہے۔ تو اس دنیا کو جانچنے میں پھر میں نے، جیسے کہ، اور میرے ابا چونکہ ایجوکیشنسٹ تھے، میں سمجھتی ہوں کہ آج میری زندگی جو ہے اس میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ میرے والد کا ہے۔ آپ 25 سال سے خیبر پختونخوا میں جرنلزم کر رہی ہیں، واحد خاتون ہیں جو ابھی اس لیول کے اوپر آ سکی ہیں۔
کیا وجہ ہے کیوں نہیں خواتین اوپر آ پائی ہیں باوجود اس کے کہ آپ ایک انسپریشن کے طور پر ان کے سامنے موجود تھیں؟ ظاہر ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ مجھ میں کوئی خاص بات تھی کہ میں اس طرح ہو گیا، لیکن میں جو سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایک کنزرویٹو سوسائٹی کے جو نارمز ہیں بہت ساری خواتین اس کو توڑنا نہیں چاہتی، وہ اس کے اندر رہنا چاہتی ہیں، لیکن جب آپ ایکویلٹی کی بات کرتے ہو، جب آپ ایکویٹی کی بات کرتے ہو تو پھر مردوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے مردوں کے طرح کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ میرا خیال میں کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کچھ پوزیشن مل جاتی ہے، کہ جیسے مجھے لگتا ہے کہ جب ہمارے بیورو چیف جا رہے تھے اور ان کی جگہ مجھے مل رہی تھی، مطلب جیسے ہی ان کا فیصلہ ہوا کہ انہوں نے جانا ہے تو کہا گیا فرزانہ بیورو چیف بنے گی، کوئی اور رائے نہیں تھی۔ تو میں بڑی حیران ہو گئی، انفیکٹ میں ریڈی بھی نہیں تھی، میں نے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیوں انکار کر رہی ہیں؟ تو میری پہلی بات یہ تھی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جب اتنا کانفلکٹ ہو رہا ہے میں پورے پختونخوا کو اور ٹرائبل مائنڈ کو کنٹرول کر پاؤں گی؟ اور پختون تو عورت کو باس ہی نہیں مانتا، وہ تو مجھے اپنی ساتھی ہوتے ہوئے کتنے پرابلمز ہوئے جب میں چیلنج کر رہی تھی، اور جب میں باس بن کے بیٹھ جاؤں گی تو پھر کتنا مشکل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فرزانہ کہہ رہی ہے تو آپ سوچ لیں۔ خیر ہے، 24 گھنٹے سوچنے کے بعد، اور واقعی پھر اس میں بھی میرے ہسبینڈ نے میری مدد کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے اب تک جو راستہ آنے والی بچیوں کو دکھایا ہے وہ ایک اسٹرانگ وومن کا راستہ ہے، نیا راستہ ہے، اگر آپ انکار کر دیں گی تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ بس یہ تو پھر عورت اس عہدے پر نہیں آ سکتی۔ ہم ہیں آپ کے ساتھ، کوئی مشکل ہوئی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہی ہوتا ہے نا ٹائم اور یہ سارا کچھ، کیسے آپ گھر کو مینیج کرو گے، کیونکہ آپ تو ظاہر ہے بیورو چیف کو تو 24/7 پھر ہونا تھا نا۔ تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا، لیکن بہت ساری خواتین سے جب میں بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بہت مشکل ہے۔ بنیادی طور پر کیا چیلنجز آپ کو اپنے میل کولیگز کی طرف سے آئے؟ سائیکولوجیکل پریشر، کام میں ہرڈلز جانا، لائک اگر مجھے شو کرنا ہے تو اس میں کچھ لوگوں کا ہونا ضروری ہے، وہ چیزیں نہ ہونے دینا۔ پھر ایک ہوتا ہے کہ آفس کی سطح پر جو ایک سیاست چل جاتی ہے کہ پھر آپ کے ساتھ آپ کا کیمرہ مین بھی، آپ کے جو کرو ہوتا ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی ڈنڈیاں مار رہا ہوتا ہے۔ کیا چیلنج آپ کو محسوس ہوا ایک خاتون ہونے کے ناطے، ایک خاتون جرنلسٹ ہونے کے ناطے، کہاں پہ فرق آ جاتا ہے مرد اور عورت کے درمیان؟ یہ کیونکہ رپورٹر تو ایک رپورٹر ہوتا ہے، جرنلسٹ تو ایک جرنلسٹ ہے، بٹ لمیٹیشن آپ کو کہاں محسوس ہوئی کہ یہاں پہ مجھے عورت ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا نا ایڈوانٹیج نہیں مل رہا یا مل رہا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے آپ کا عورت ہونا جو ہے، اگر آپ طالبان کی آئیڈیالوجی کو دیکھیں تو وہ عورت کو گھر کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس وقت سب سے مشکل مرحلہ آ جاتا ہے میرے سبارڈینیٹ کے ذریعے کے اوپر اور میری ٹیم کے اوپر، جیسا کہ ہمارے ساتھ ہوا کہ ہمیں بارڈر کے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہی طالبان نے روک لیا اور پھر وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ تو ان کا جہاں اور بہت ساری باتیں تھیں کہ آپ کیسے ادھر آ گئے اور کس کی اجازت سے آئے ہو، تو ایک مین ان کی جو ریزرویشن تھی وہ یہ بھی تھی کہ آپ ایک پرائی خاتون کو لے کر کیوں چل رہے ہو۔ وہاں تو ظاہر ہے برقع ہوتا ہے، عورت اس طرح کھلی نہیں گھومتی، تو وہ بھی ایک بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں جو عورت کو مرد سے جدا کر دیتے ہیں۔ پھر اگر ایون کہ آپ صوبائی دارالحکومت میں بیٹھے ہیں، آپ اگر بیورو چیف ہیں، آپ کسی ہائی پوزیشن پر ہیں، تو آپ کو پولیٹیشنز کے ساتھ بھی ملنا ہے، آپ کو بیوروکریٹس کے ساتھ بھی ملنا ہے، آپ کو پالیسی سازوں کے ساتھ انفیکٹ ملنا ہے۔ میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آپ اکثر یہ محفلیں رات کے وقت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور محفلوں میں کچھ اور بھی مطلب بڑے مشاغل ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ اب عورت تو یہ نہیں کر سکتی، ہم تو ایک سے دوسری دفعہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کافی بھی پی لیں یا چائے بھی پی لیں تو ایک سٹیگما لگ جاتا ہے، او ہو یہ تو فلاں سیکرٹری کے ساتھ کل رات کو بیٹھی ہوئی تھی، یہ تو فلاں پارلیمنٹیرین کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، یا چیف منسٹر کے گھر اس کا بڑا آنا جانا ہے گورنر ہاؤس میں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ وہ جو آپ کا پہلا بھی سوال تھا، بنیادی طور پر جو عورت کے لیے رکاوٹ ہیں وہ نہ تو اس کا ہارڈ ورک ہے، نہ اس کی کیپیبلٹی ہے، نہ یہ کہ وہ نہیں کر سکتی، یہ چیزیں ہیں۔ کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صحافت جو ہے اس کو ایک اور طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، بہت سارے گروپس بن گئے ہیں
گروہ بندیاں ہو گئی ہیں, کچھ چینلز ہیں جو ایک سائڈ کو ہیں, کچھ چینلز ہیں جو دوسری سائڈ کو ہیں. پاکستان کے پولیٹیکل ڈیوائڈ کے حوالے سے میں یہ سوال کر رہی ہوں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت میں پاکستان کے جرنلزم کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کہاں پہ ہے, اور اس کو مزید گرنے سے بچانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ 2017 میں یا شاید 18 تھا, سی پی جی ہے, انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی 3-4 جرنلسٹوں کے اوپر, جس میں مجھے بھی لیا تھا. تو اس وقت مجھے اپنے الفاظ یاد ہیں کہ میں نے کہا تھا پاکستان سے, خیبر پختونخوا سے نہیں, پاکستان سے اوورال جرنلزم آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. اور آج 2021 میں یہ بالکل بغیر کسی جھجک کے کہہ رہی ہوں کہ ختم ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحافت چھوڑ دی ہے. یا تو ہم اسکرپٹڈ کام کرتے ہیں یا ہم دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں, ہم گھڑی ہوئی اسٹوریاں کرتے ہیں, ہم پارٹی بن گئے ہیں, ہمیں عمران خان اچھا نہیں لگتا تو ہم عمران خان کے خلاف کام کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. ہمیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, آج کل چونکہ ان کا بہت زور ہے تو میں اس لیے ان کا نام لے لیا, پارٹی کے ایجنڈوں پر لوگ کام کر رہے ہیں, جو کہ میرا خیال میں نہیں ہونا چاہیے. ہاں, آپ کو ایک حکومت آئی ہے, اس کی پالیسیوں پر اعتراض ہے, کیونکہ میں میڈیا ایز اے واچ ڈاگ کام کر رہا ہے. ڈیموکریسی کا ہم ایک ضروری حصہ ہیں. ہم نے حکومت کی جو پالیسیاں ہیں, جو ان کے کام ہیں, ان سب کو دیکھنا ہے, اس کے اوپر بات کرنی ہے, اس کے اوپر نظر رکھنی ہے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا, ہم ایک ایجنڈے پر کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم اس کو روکیں گے کیسے, یہاں پہ درستگی کیسے لائیں گے؟ بیکاز صحافت ایک بہت اچھا شعبہ ہے, اور یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ عوام کی رہنمائی کے لیے, گائیڈنس کے لیے استعمال ہوتا تھا, اوپینین میکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر ہم لوگوں کو گمراہ کرنے میں اور کسی کا ایجنڈا ٹو کرنے میں لگے رہیں گے تو کیا یہ صحافت رہ گئی ہے؟ اگر نہیں تو کیسے درست کریں اسے؟ دیکھیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب اجتماعی کوششیں ممکن نہیں رہی, کیونکہ ہماری یونینز بھی ڈیوائیڈ ہیں, ان کی سوچ بھی ڈیوائیڈ ہے, ان کے ایجنڈا بھی ڈیوائیڈ ہیں, کسی نہ کسی کے کہنے پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہاں اب میری رائے ہے, لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, مجھے لگتا ہے ہمارے اوپر اب انفرادی ایک بوجھ بھی آ گیا ہے اور ذمہ داری بھی آ گئی ہے کہ چلیں لوگ تو ایسا کر رہے ہیں, لیکن کیا میں بھی ایسا کروں؟ تو میرا خیال میں یہ جواب, اگر آپ جرنلسٹ ہیں تو آپ کا جواب ہوگا نہیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں صحافیوں کی بجائے پیراشوٹرز یہاں پر اتار دیے گئے ہیں, جو صحافی نہیں تھے نہ ہیں اور نہ وہ صحافی بن سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ کو ایک اسکرپٹ دیا جاتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے جرنلزم نہیں ہوتا نا. جرنلسٹ تو خود اپنے تجربے سے دیکھتا ہے, آبجیکٹیوٹی کو ڈھونڈتا ہے, چیز کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر ہم جا رہے ہیں تو ہر صحافی جو ہے وہ اپنا ایک یوٹیوب کا چینل چلا رہا ہے اور اس کی اپنی ایک اوپینین, اور جیسے آپ نے کہا وہ ایک ایجنڈا کو ٹو کر رہا ہے. وڈ یو سجیسٹ کہ جو آنے والے ہمارے اب میس کام کے بہت سارے بچے جو ہیں وہ ہر سال پاس آؤٹ ہو رہے ہیں, نکل رہے ہیں, میں چاہ یہ رہی ہوں کہ آپ ان کو کچھ بتائیے کہ ان کے لیے فیوچر میں کیا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے کہا نا کہ ٹی وی نہیں دیکھتے لوگ, مجھے ایسے لگتا ہے کہ باقاعدہ ایک ایجنڈے کے تحت پچھلے 3-4 سال میں کچھ صحافیوں کو ڈسکریڈٹ کیا گیا ہے تاکہ یہ صحافت جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو جائے. اور وہی میں نے آپ سے کہا تاکہ ہم اپنے پیراشوٹر اتار کر اپنا جو ایجنڈا ہے اس کو لوگوں کے دماغوں میں ٹھونس سکیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اختلاف کو پنپنے دینا ہوگا اس معاشرے میں. میں یہ نہیں کہتی کہ انتہا پسندی, آپ نے کہا ڈیجیٹل میڈیا کو کیا کہنا چاہے. ابھی ریسنٹلی آئی ایف جے کی طرف سے میں نے ایک پروجیکٹ کیا, تو اس میں ہم نے ڈیجیٹل جرنلسٹ کو ٹریننگ دی, اور میں نے فوکس کیا وہ لوگ جو پہاڑوں میں رہتے ہیں, وہ بیچارے پڑھے, جرنلزم کیا, لیکن ان کو جاب نہیں مل رہی, تو وہ اپنا موبائل لے کے کھڑے ہو گئے اور جرنلسٹ بن گئے. لیکن معاشرے میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, ظاہر ہے آپ یونین کے ممبر نہیں ہیں, پریس کلب کے نہیں ہیں, آپ کی بات کوئی نہیں سنتا, اور وہ بھی پھر نیگیٹو چیزیں کر رہے ہیں کہ کہیں سے 5 روپے مل جائیں, جو ایک معاملات ہوتے ہیں. یہ چیز نہیں کرنی. اگر آپ نے میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ کے لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں,
ان مسائل پر بات کیجئے, ان ایشوز پر بات کیجئے, لوگوں کی وائسز لوگوں تک پہنچائیے. ایک آخری سوال میں آپ سے جو کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ تو شاید صحافت آج کل ہو نہیں رہی ہے, کیونکہ میڈیا کے جو اونرز ہیں وہ بھی بزنس مین ہیں یا بزنس ویمن ہوں گی. اپنی بات, حق کی بات کہنا تو شاید اب ممکن نہیں رہا. تو اس محدود انوائرمنٹ کے رہتے ہوئے کیسے آپ سچی بات کہہ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس 1 گھنٹے کا شو ہو. اگر آپ کا چینل آپ کو 1 منٹ کی رپورٹ کے لیے بھی جگہ دیتا ہے تو میرے خیال میں آپ بہت بڑی بات کہہ دیتے ہیں. اور پھر جیسے کہ آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ وہاں پہ جو کچھ چلا, اور پھر ڈیجیٹل سائٹ ہر چینل کے پاس ہیں, آپ اس کو ایکسپینڈ کیجئے, لکھیے. مطلب چینل اگر 1 منٹ کی چیز چلا رہا ہے تو اس میں اور ویوز ڈالیے, لوگوں کے انٹرویو کیجئے, کچھ اسٹیٹسٹک ڈالیے, ڈیٹا ڈریون جرنلزم کیجئے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں آپ کے پاس نمبرز ہیں. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ایک بہت اہم جرنلسٹ امتیاز صاحب سے بات کر رہے تھے, تو انرجی سیکٹر کے اوپر ہم بات کر رہے تھے, اور جن نمبرز کے ساتھ ہم نے بحث کی, ٹھیک ہے, وہ نمبرز لوگوں کو کنونس کر لیں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, اس کے پاس ڈیٹا ہے, یہ کچھ کر کے آیا ہے. ریسرچ بیس سٹوریز کیجئے, تھوڑی سی کیجئے. میں نے آپ سے کہا نا, ہم کیوں سارے جو ہیں طلعت حسین اور حامد میر بننا چاہتے ہیں؟ میں نہیں بننا چاہتی. ٹھیک ہے, وہ بہت عظیم جرنلسٹ ہیں, میرے استاد ہیں, مجھے انہوں نے بہت کچھ سکھایا ہے, لیکن آپ نہیں بن سکتے نا, کیونکہ وہ ہیں. آپ صحافی بنیے, خیر معمولی سے صحافی ہوں, پختونخوا سے کام کر رہے ہوں, 1 منٹ کا کام کیجئے. آج وہی 1 منٹ کا کام کر کے بھی تو میں آپ کے سامنے ہی بیٹھی ہوں. تھینک یو فرزانہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت کھل کے آپ نے باتیں کی ہیں اور بہت مزہ آیا, اور مجھے امید ہے کہ جو اس ایپیسوڈ کو دیکھیں گے وہ اس کو اتنا ہی انجوائے بھی کریں گے اور مفید بھی پائیں گے, بیکاز فرزانہ نے جن حالات میں اور جس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے جگہ بنائی, وہ ایک بہت چیلنجنگ انوائرمنٹ تھا. اور ہم اس میں بلیو کرتے ہیں کہ اگر فرزانہ ان تمام تر چیلنجز کے باوجود آج اس مقام پر پہنچی ہیں, اور انشاءاللہ یہ سے بہت آگے بھی جائیں گی, تو آپ سب, بہت ساری بچیاں جو اس وقت دیکھ رہی ہیں, بہت ساری خواتین جو یہ سوچتی رہتی ہیں, انیشیٹو نہیں لیتی ہیں کہ ہم نہیں کر پائیں گے, آپ بالکل کر پائیں گی. ان جیسی خواتین سے انسپریشن لیں, اور آپ سب ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا, اس کو پسند کریں, اس کو شیئر کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.